السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل 11 قسم کے حالات ہیں کہ جن کے بعد دین اسلام کے مطابق غسل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان میں سے 5 حالات ایسے ہیں کہ جن کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ 5 حالات یہ ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بیداری کی حالت ہو یا نیند کی حالت ہو، اگر ایجیکولیشن ہو تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر ان کی شرمگاہیں باہم مل جائیں، خواہ مکمل صحبت نہ بھی ہو، تو اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت ہے احتلام یعنی ویٹ ڈریمز کی، اس کے بعد بھی غسل فرض ہے۔ جب عورت حیض یعنی منتھلی سائیکل سے پاک ہو تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بعد بھی غسل فرض ہے۔ مسنون غسل 4 ہیں۔ جمعے کے دن کا غسل، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا غسل، اور عمرہ یا حج سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے، یہ بھی سنت غسل ہے۔ واجب غسل ایک ہے اور وہ ہے غسل میت۔ مستحب غسل بھی ایک ہے۔ ایک شخص کافر سے مسلمان ہوا تو شہادہ پڑھنے سے پہلے اس کا غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ ہیں وہ 11 حالات کہ جن کے بعد غسل کیا جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے تو وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ وہ غسل جو کہ فرض ہیں، یعنی وہ 5 حالات جن کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اس میں 2 اضافی ارکان ہیں کہ جن کے بغیر یہ غسل نہیں ہوگا۔ وہ اضافی ارکان کیا ہیں؟ کلی کرنا اس طرح سے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور ناک میں پانی ڈالنا اس طرح سے کہ تمام نرم حصہ جو ناک کا ہے اس میں پانی پہنچ جائے، اور تمام بدن پر پانی ڈالنا۔ یہ 3 ارکان ہیں جو فرض ہونے والے غسل میں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ادا نہ ہوا یا صحیح طور پر ادا نہ ہوا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ غسل کرنے سے پہلے اس کی نیت بھی کر لیجئے۔ سنت غسل کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، شرمگاہ آگے پیچھے سے اچھی طرح دھوئے، نماز کے لیے وضو کرے سوائے پاؤں کے، اپنے سر اور تمام بدن پر اچھی طرح سے پانی بہائے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، اور آخر میں اپنے پاؤں دھو لے۔ جہاں تک شیمپو کرنے کا یا پھر جسم پر صابن وغیرہ لگانے کا ہے تو پاؤں دھونے سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے بال بہت گھنے ہوں اور بار بار شیمپو کرنے کے لیے کرنے سے اس کو کچھ پرابلم ہو، تو یہ سہولت شریعت میں ہے کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ بالوں کو کھولنا اور تمام بالوں تک پانی پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ جب تک پانی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو غسل ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ جو کہ واضح کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حالت جنابت میں مرد یا اور عورت آئیں تو اس کے فوراً بعد غسل جنابت کر لیا کریں۔ اگر فرض کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اس صورت میں کم سے کم یہ ہے کہ استنجا کر کے اور اس کے بعد وضو کر لیں۔ وہ وضو کہ جس میں وہ کلی بھی کریں اور ناک تک پانی بھی پہنچائیں۔ کلی وہ کہ جس میں پانی حلق تک پہنچ جائے اور ناک میں نرم حصے میں پانی پہنچ جائے۔ اس طرح وضو کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑی دیر کے بعد جب بھی غسل کرنا ہوا تو غسل جنابت بہرحال وہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ غسل کے مسائل واضح ہو گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔